عزازیل سے ابلیس تک کا سفر۔ ابلیس، جس کو شیطان کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خداوندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ تفاسیر میں ہے کہ ابلیس سب سے پہلے جن یعنی تمام جنات کے باپ مارج کے پوتے کا بیٹا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 80,000 سال تک ملائکہ کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ سناتا رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 1,000 سال تک روحانین کی سرداری کے منصب پر رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد، دوسرے آسمان میں زاہد، تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں اس کا نام خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل تھا۔ اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور یہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ لیکن جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا، جس کی وجہ سے خداوند عالم نے اس کو مردود کر کے دونوں جہان میں ملعون فرما دیا اور اس کی پیروی کرنے والوں کو جہنم میں عذاب نار کا سزاوار بنا دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہوا، ترجمہ: فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہچانتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، نکل تو ہے ذلت والوں میں۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم ہے اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے نیک بندوں پر جو سیدھے راستے پر چلیں ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا، ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ سورہ اعراف۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ اور متعدد طرز سے بیان کے ساتھ 7 مقامات یعنی سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف اور سورہ طٰہٰ، سورہ صاد میں اس دل ہلا دینے والے واقعے کا تذکرہ مذکور ہے۔ اس سے ایک درس ہدایت تو یہ ملتا ہے کہ کبھی اپنی عبادتوں اور نیکیوں پر گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی گناہ گار کو اپنی مغفرت سے کبھی مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خاتمہ کیسا ہوگا عام بندوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے، اور نجات و فلاح کا دار و مدار در حقیقت خاتمہ بالخیر پر ہی ہے۔ اگر بڑے سے بڑے عابد کا خاتمہ بالخیر نہ ہوا تو وہ جہنمی ہوگا، اور اگر بڑے سے بڑے گناہ گار کا خاتمہ بالخیر ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ دیکھ لو ابلیس کتنا بڑا عبادت گزار اور کس قدر مقرب بارگاہ تھا، مگر انجام کیا ہوا کہ اس کی ساری عبادتیں غارت و اکارت ہو گئیں اور وہ دونوں جہان میں ملعون ہو کر عذاب جہنم کا حقدار بن گیا، مگر وہ اپنے انجام اور خاتمے سے بالکل بے خبر تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بندہ اہل جہنم کے اعمال کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور ایک بندہ اہل جنت کے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، یعنی عمل کا اعتبار خاتموں پر ہے۔ انسان عالم ہو یا جاہل، متقی ہو یا گناہ گار، ہر آدمی کو زندگی بھر شیطان کے وسوسوں سے ہوشیار اور اس کے فریبوں سے بچتے رہنا چاہیے،
کیونکہ شیطان نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں وسوسہ ڈال کر بندوں کو صراط مستقیم سے بہکاتا رہوں گا اور بہت سے بندوں کو اللہ کا شکر گزار ہونے سے روک دوں گا۔ ابلیس آیت قرآنی میں آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک شیطان کا گروہ بہرحال گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں حسین بنا دیتا ہے۔ سورہ نمل۔ اے اولاد آدم، خبردار شیطان تمہیں بھی نہ بہکا دے اور وہ اس کے قبیلے والے تمہیں دیکھ رہے ہیں اس طرح کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو۔ سورہ اعراف۔ اور جو شخص بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے جو اس کا ساتھی اور ہم نشین ہوگا۔ سورہ زخرف۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سورہ فرقان۔ اور شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ سورہ نساء۔ اور شیطان ان سے جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نفس کے شر اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔